ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حبیب جاؤ جا کر مسیلمہ کذاب جس نے سب سے پہلے نبوت کا غلط جھوٹا کیا تھا، جھوٹا دعویٰ کیا تھا، فرمایا جاؤ اس کو جا کر دعوت دے کے آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کے پاس پہنچتے ہیں، جا کر اس کو دعوت دی۔ جب اس بدبخت کو دعوت دی تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا، بہت بڑا لشکر تھا اس کے ساتھ، کہا ان کو گرفتار کر لو۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو باندھ دیا گیا۔ جب ان کو باندھا تو اس ظالم نے پوچھا، او حبیب مجھے اللہ کا نبی مان لے۔ اس نے کہا میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مان سکتا۔ مسیلمہ بڑا ظالم تھا، اس نے کہا کہ اگر تو مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا تو تجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ فرمایا حبیب کی ایک جان ہے، اگر حبیب کے پاس 100 جانیں بھی ہوں تو وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اقدس کے اوپر قربان کر دوں گا۔ اب اس مسیلمہ کذاب ظالم نے کیا کیا؟ کہنے لگا دیکھو اگر یہ مجھے نبی نہیں مانتا تو اس کا ایک دایاں ہاتھ کاٹ دو۔ تو فرمایا کہ جب حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ اگر تم مسیلمہ کو نبی نہیں مانتا تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، فرمایا میں نبی نہیں مانتا، دایاں ہاتھ ان کا کاٹ دیا گیا۔ پھر دایاں ہاتھ سے یہاں سے خون کے فوارے جاری ہیں۔ اس ظالم نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، مجھے نبی مان لو ورنہ تیرا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فرمایا میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو، میں تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ تو اس ظالم بدبخت نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ پھر کہنے لگا مجھے نبی مان لو ورنہ میں تیرے پاؤں بھی کٹوا دوں گا۔ تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے نبی نہیں مان سکتا۔ تو اس ظالم نے حکم دیا کہ ان کا دایاں پاؤں بھی کاٹ دو۔ ان کا دایاں پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ مجھے نبی مان لو، فرمایا میں تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا ان کا بایاں پاؤں بھی کاٹ دو۔ ان کا بایاں پاؤں بھی کاٹ دیا گیا، ان کو باندھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پوچھا ہاں اب بتا مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ انہوں نے فرمایا تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اس ظالم نے کہا کہ حبیب ابن زید کی زبان کو کاٹ دو۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو باہر نکالا، ان کی زبان کو کاٹ دیا۔ اب زبان سے خون جاری ہے۔ پھر پوچھا ہاں بتا مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ اللہ اکبر، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، زبان بھی کٹ چکی ہے، بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اشارے سے کہا ظالم بدبخت جب تک میرے جسم کے اندر روح باقی ہے میں تجھے نبی نہیں مان سکتا۔ گردن سے اشارہ کیا، فرمایا میں تجھے نبی نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا ان کی گردن بھی کاٹ دو۔ تو ان کی گردن بھی کاٹ کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب ان کی میت، ان کا جسم ان کے گھر لایا گیا، اللہ اکبر، حضرت زینب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے، جب ماں کے سامنے بیٹے کو رکھا گیا، اللہ اکبر، ماں کو بتایا گیا مسیلمہ کذاب ظالم نے اس طرح آپ کے بیٹے کو شہید کیا، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے، زبان بھی کاٹ دی۔ ماں نے کوئی آہو فغانی کی، کوئی رونا دھونا شروع نہیں کیا۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے حبیب کو دودھ پلایا تھا۔ دعا کرو اللہ آج ہمیں بھی ایسی ماں عطا فرمائے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیں، حضور علیہ السلام کے نام کے اوپر اپنی ہر چیز کو قربان کر دے۔ تو آج اگر کوئی جھوٹا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، آپ اس کو مانیں گے؟
وہ جس جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج مرزائی حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو مسلمان کا عقیدہ ہے، بلکہ اسلام نے بھی یہی حکم دیا ہے، آئین پاکستان کے اندر بھی یہی موجود ہے کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ زور سے اپنی زبان سے کہو، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ مرزائی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور جو مرزائی سے تعلق رکھے، جو مرزائی کے ساتھ یارانہ رکھے، جو مرزائی کے ساتھ کسی قسم کی دوستی رکھے، اس کا بھی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر وقت آ جائے، دیکھو ابھی سوشل میڈیا کے اوپر لمبی چوڑی ایک بات چل رہی ہے، آپ کے فیصل آباد کے علاقے کے اندر ایک مسلمان نے اپنی دکان کے اوپر مرزائی جھوٹا دعوت نبوت کرنے والا کافر ہے، اس نے کہا اس کے اوپر 16 MP کا جا کر پرچہ کرا دیا گیا کہ یہ فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ رب اکبر کی قسم، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں جس جگہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں، ہمیں وہاں امن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی عزت کی خاطر آج مسجد میں بیٹھ کے دعویٰ کرو، اگر آپ کو جان دینی پڑے تو جان قربان کریں گے، حضور کی عزت کی خاطر اولاد کو قربان کریں گے، حضور کی عزت کی خاطر مال کو قربان کریں گے، حضور کی عزت کی خاطر وقت دینا پڑے تو دیں گے، حضور کی عزت کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کرنی پڑے تو آپ قربان کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔